ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی، ہر دور کی دوا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی، باطل کو ایک سزا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی، کیوں آج ناروا ہے صدا یا حسین کی، ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے، ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اس نام پہ ہم مرتے رہیں گے۔ پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین، باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ کیا ہے علی میدان غدے تو بتا کیا کتنا مجمع ہے جس میں تنہا ہے علی اے مانیے مولا بن سکتے وہ مولا ہے علی میدان غدے ایک قطار مولا علی کی شان میں پیش کر رہا ہوں ماتور لکھنوی کا ہندو شاعری کا درود بھیجیے محمد والے محمد بہیں کتنے ہی اشعار کو سکتا بہیں کتنے ہی اشعار کو سے دریا ہو نہیں سکتا ہزاروں جلوے ہو سکتا علی
گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو نہیں سکتا علی کے سوا انسان کوئی بھی ہوئے مات خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو نہیں سکتا کتنے عاشقوں سے درود بھیجیے محمد علی محمد جب اکبر سجانے لگے ہتھیار جب اکبر سجانے لگا چپ کے سے عابد کے لگے بیمار کا شانہ ہلانے کہا بیٹا اٹھو بھی مرنے کو چلا ہے لگے ہتھیار فاتحہ مومن ایک سورہ فاتحہ بانی ملی جناب محمد جعفری صاحب کے سال ثواب کے لیے اور ان تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے سال ثواب کے لیے جو اس عزا خانے میں تشریف لایا کرتے تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیے محمد علی محمد تصنیف بہارا کرتا ہے رقم سائے میں تصنیف بہارا جنت کو گئے ستے نبی کے رفقا مشتاق شہادت ہوئے سادات بھی پھر بچوں کو بھی جز مر گئے نہ کچھ اور تھا مطلب بچوں کو بھی جز مر گئے نہ کچھ اور تھا مطلب سب میں وہ اجلتے ہو
پر باندھ رہے تھے مولا علی اکبر کے کمر باندھ رہے تھے مولا علی اکبر کے کمر باندھ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا میرے ارمان نکالو اب کون ہے مرنے کو تمہیں برچیاں کھالو میں چلو پالے والی سے رضا لو اصغر کو گلے سے جو لگانا ہو لگا لو اصغر کو گلے سے جو لگانا ہو لگا لو حسن اپنی جوانی کا دکھاؤ علیہ پہلے تمہیں بابا کو رلاؤ علی اکبر پہلے تمہیں بابا کو رلاؤ علی اکبر وہ عباس کو بھیجو تو علی ہوں گے پریشان تڑپیں گے حسن ابن حسن ہوں گے جو بیجا اور زینب و مسلم کے تو فرزند ہیں نادان یہ کون مراوت ہے کہ وہ پہلے ہو قربان تم ہو میرے فرزند تمہیں پر میرا باس ہے پیری میں تیرا داغ اٹھانے کی حوث ہے پیری میں تیرا داغ اٹھانے کی حوث ہے وہ فرماتے تھے زینب سے کہ بہنا ادھر آؤ اکبر کو میرے آخری پوشاک پہناؤ تنگی بھی کرو آنکھوں میں سرما بھی لگاؤ تم آج میرے لال کو دولہا سا بناؤ تم آج میرے لال کو دولہا سا بناؤ حسرت دل غم دیدہ میں اسلام رہ جا دولہا نہ بنے ماں کو یہ ارمان رہ جا دولہا نہ بنے ماں کو یہ ارمان رہ جا اٹھی پہلے دونوں شاہ بنانے کی تمنا اور اب ہے تیرے لاش اٹھانے کی تمنا آگے تھی کلیجے پہ سلانے کی تمنا اور اب ہے تحقیق چھپانے کی تمنا آگے تھی دعا صاحب فرزند اور اب ہے خوشی کا پیوند وہ دکھلا چکے صحرا ہمیں اب داؤ دکھاؤ ارے گھوڑے سے گرو اور ہمیں لاشے پہ بلاؤ امید عروسی سے سب ہاتھ اٹھاؤ سب حسرت دنیا سے لیے خلد کو جاؤ لاچاری غربت میں یہی ہوتا ہے بیٹا اب اپنے ارادے پہ پدر روتا ہے بیٹا اب اپنے ارادے پہ پدر روتا ہے بیٹا وہ زینب نے کہا میں تو نہ مانوں گی یہ زنہار تم میرے بھی مالک میرے
بچوں کے بھی مختار، کرتی ہوں قدم آپ کے یا سید ابرار، اکبر پہ تصدق کرو دونوں میرے دلدار، اکبر پہ تصدق کرو دونوں میرے دلدار، بے اس کے نہ کنبے میں میری بات کہنے دو زمانے کو بہن تو نہ کہے گی، کہنے دو زمانے کو بہن تو نہ کہے گی، وہ بیٹوں کے لیے اشک بہاؤں تو قسم لو، چادر بھی جو لاشوں پہ اڑاؤں تو قسم لو، دھیان بھی احسان کلاؤں تو قسم لو، مردوں کو کلیجے سے لگاؤں تو قسم لو، مردوں کو کلیجے سے لگاؤں تو قسم لو، سب رنج و علم صبر کے میدان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے، سب رنج و علم صبر کے میدان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے، کرتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ، والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھے محمد۔ حسب دستور آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسین جعفری صاحب، ان کے اہلیہ، ان کے صاحبزادے اور تمام عزاداران حسین، خواتین و حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز ممکن ہے مجلس کے آخر میں دعا نہ کرا سکوں، تو میں ابتدا میں ہی یہ فکر ادا کر دینا چاہتا ہوں بارگاہ الہی میں سید الشہداء کے توسل سے کہ پروردگار ہمارے اور ہمارے اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بحل فرما، آئندہ زندگی میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، زندہ رہیں تو محمد و آل محمد کے بن کر رہیں، اور جب تیری بارگاہ میں آئیں تو انہی کے بن کر آئیں۔ پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ و حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔
परवरदिगार ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ा मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहला फ़िक्रा तो यही अर्ज़ करूँगा कि एहसान है हमारी उन माँओं का जिन्होंने हमें शिकम में रख के हुसैन हुसैन किया। ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर हालात को सामने रखते हुए ये फ़िक्रा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब कभी हुसैन वालों पे किसी किस्म की भी पाबंदी लगी है तो उन्होंने इजहार मोहब्बत किया है। इससे बड़ी पाबंदी क्या हो सकती थी कि कोई शख्स ज़ियारत हुसैन के लिए न जाए। हुकूमत वक्त ने ऐलान किया कि जो जाए वो इतनी रकम दे के जाएगा। जाने वालों ने अपनी जमा पूंजी दे दी, जिनके पास कुछ न रहा उन्होंने जायदादें बेच दी, मकानात बेच दिए, मवेशी बेच दिए। हत्ता के अजीज़ों, तारीख़ के सफ़हात पे ये वाक़यात हैं कि जिनके पास कुछ न था वो अपने बच्चों को ग़ुलामों के बाज़ार में ले जाके बेच देते थे और ज़ियारत हुसैन। जब हुकूमत ने देखा कि ज़ायरीन हुसैन का सैलाब रुक नहीं रहा है तो उन्होंने कहा अब जो जाएगा वो एक हाथ कटा के जाएगा। जो जाता था, जिसका हाथ कट जाता था, तो अपनी आबादी में आके कहता था तुम्हें मालूम है मेरा ये हाथ कहाँ कटा है? मैं ज़ियारत हुसैन के लिए गया था। कहा नहीं, अब जो जाएंगे तो दो अफराद आएंगे, एक कत्ल होगा एक जाएगा। जब उस मकाम पे पहुंचते थे जहाँ चौकियाँ बनी हुई थी, जहाँ जल्लाद बैठे हुए थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद एक कहता था कि मुझे कत्ल कर दे, इसे जाने दे। वो कहता था नहीं, मुझे कत्ल कर दे, इसे जाने दे। जब कभी वो पूछते थे कि ये माजरा क्या है तो कहा जाता था कि जो कत्ल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो तो हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएगा और जो कत्ल हो जाएगा वो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा। बस अजीज़ों, ये बात मैंने इसलिए कही है, ये मेरा मौक़िफ़ भी नहीं है, न मेरा वो काम है कि अगर जुलूस और मजालिस के लिए कोई बातें कही जाती हैं तो हमारा दीनी फरीज़ा बनता है कि उन मजालिस में, उन जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों ताकि दुनिया को पता चले कि हुसैन वाले ज़िंदा हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि हुसैन के ज़िक्र को रोक सके। अरे ये ज़िक्र तो किन किन हवाले से होके आया है। बस एक बात सुन लें कि वो वक्त भी था, ये एहसान है परवरदिगार का कि हम आज खुल के आज़ादारी कर रहे हैं। एक वक्त वो भी था, पाबंदियाँ इतनी भी थी कि कभी मुहर्रम आता तो किसी के घर में लोग जमा होते और आहिस्ता आहिस्ता मसाइब सैयदुल शुहदा पढ़े जाते, लोग रोने लगते। अतराफ़ के लोग अगर आके पूछते कि भाई क्या माजरा है तो कहते हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया है, उसकी खबर आई है इसलिए हम रो रहे हैं। इस तरह से लोगों ने अज़ाए हुसैन को बरकरार रखा है। मैं सलाम करता हूँ उन शुहदा को, उन लोगों को कि जिन्होंने इन मुसीबतों के अंदर अज़ाए हुसैन को बाकी रखा। बस अजीज़ों, आज की गुफ्तगू में मैंने कई मरतबा कई साल तक सोचा कि मैं 9 मुहर्रम को शब आशूर के कुछ वाक़यात पढ़ूँ, मगर कभी मौका न मिला। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अजीज़ों, मैंने यहाँ की गुफ्तगू में पहली मजलिस में मैंने सैयदुल शुहदा की मदीने से रवानगी पढ़ी, दूसरी मजलिस में मैंने तो नहीं मगर मौलाना ने सैयदुल शुहदा की वुरूद करबला पढ़ा, तीसरी मुहर्रम को हुसैन के
ہراول دستے کے سپاہی حر کا حال پڑھا گیا۔ چوتھی محرم سے مختلف جون کا تذکرہ بھی ہوا، یہاں پہ شہزادے علی اکبر کا بھی تذکرہ ہوا، شہزادے علی اصغر کا تذکرہ بھی ہوا، حسن کے یتیم کا بھی تذکرہ ہوا، حسینی فوج کے علمدار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آج 9 محرم ہے عزیزو، اس کو یوم تاسوعہ کہتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا، آپ احباب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کراتا ہوں بطور خاص اپنے نوجوانوں کو، کل کا دن قیامت کا دن ہے، کل کا دن قیامت کا دن ہے۔ ہم نے اپنے بچپنے میں بھی یہی دیکھا، علماء کا وطیرہ بھی یہی دیکھا کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی تھی، گرے بہان چاک ہوا کرتا تھا، اور حسین کے نام پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ کل زیارت عاشور ضرور پڑھیے، کسی وجہ سے اگر وقت نہ ملے تو ایک مرتبہ بے قرار ہو کے اتنا ضرور کہیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ آج کربلا میں عاشورہ ہے، لاتعداد افراد ہیں جو حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے یہی فکرہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ میری شہزادی زینب کی پیشین گوئی تھی جب کہا تھا سید سجاد پریشان نہ ہونا، یہ کربلا آباد ہوگی، اور دور اور نزدیک سے میرے بھائی کو سلام کرنے والے۔ مزاح سے، نجی گفتگو سے، ادھر ادھر کی باتوں سے عزیزوں پرہیز کریں۔ جس کے گھر میں میت ہو جاتی ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ عزیزوں، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ہے، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ وَيَوْمَ التَّاسُعَةِ فقط حسین علیہ السلام، حسین 9 محرم چاروں طرف سے گھر گئے، چاروں طرف سے گھر، فوجوں کا ہجوم ہے۔ حسین کے دشمنان مورخ نے کم سے کم تعداد 30,000 کی لکھی ہے۔ سید الشہداء کو گھیر لیا گیا۔ شام کا وقت ہے، اب آہستہ آہستہ شب عاشور کی گفتگو سنیں۔ شام کا وقت ہے، فرزند رسول تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ سپاہیوں نے آ کے جناب عباس سے کہا، مولا فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ عباس علمدار فوج ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حسین کے اصحاب و انصار کو بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ سید الشہداء سے کوئی گفتگو کرے، اور عباس کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ بنو ہاشم کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو عباس کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ علی اکبر بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آ کے کہتے ہیں، چچا عباس یہ بات بابا تک آپ پہنچا دیجئے۔ عباس کا عظیم مقام ہے عزیزوں، بڑا رتبہ ہے عباس کا۔ عباس آگے اس مقام کے قریب کھڑے ہوتے ہیں جہاں سید الشہداء تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ تو کہا عباس جاؤ ان سے جا کر ایک رات کی مہلت لے لو، ایک رات کی مہلت لے لو۔ عزیزوں میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ عباس اور مہلت کا سوال ہے، مگر یہ اطاعت امامت کی منزلیں ہیں۔ حسین بتلانا چاہتے ہیں میرا بھائی کتنا میرا مطیع و فرما بردار ہے۔ قبلہ علامہ مرحوم یہ کہا کرتے تھے، اور ذیشان جوادی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جب چلنے لگے تو کہا عباس اس تلوار کو یہاں رکھ کے جاؤ۔ عباس نے تلوار رکھ دی، زہیر اور مسلم کو بلایا اور کہا تم عباس کے ساتھ چلے جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم عباس نے کس طرح سے اجازت لی، مگر جب پلٹ کے آ رہے تھے تو ان دونوں نے باہمی گفتگو شروع کی کہ تمہیں معلوم ہے علی نے اس جوان کی ماں کے ساتھ کیوں عقد کیا تھا کہ کربلا کے لیے ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ
ایک انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹی تو کہنے لگے زہیر و مسلم تم مجھے جوش شجاعت دلاتے ہو، جا کے حسین سے جنگ کی اجازت دلا دو، جنگ کی اجازت دلا دو۔ عباس کے ارمان دل میں گھٹ کے رہ گئے۔ بس عزیزو رات ہوئی، سید الشہداء نے اپنے اصحاب و انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا اور ایک خطبہ فصیح و بلیغ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کہا لوگوں یہ لوگ میری خون کے پیاسے ہیں، انہیں حسین کا گلا کاٹنا ہے، یہ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تم چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی جانوں کو بچا کے نکل جاؤ۔ یہ سوچنے کے بعد سید الشہداء نے چراغ کو خاموش کیا۔ جب کچھ لوگ اٹھ کے گئے بھی ہیں، تاریخ عاشورہ کہتی ہے، مگر جب علم امامت نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہی افراد ہیں کہ جن کے نام فہرست شہداء میں ہیں، تو حسین ابن علی نے چراغ کو روشن کیا، ایک نظر مجمع پہ ڈالی۔ سب سے پہلے مسلم نے اوسجا سے کہا مسلم تم عمر رسیدہ انسان ہو، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہا مولا یہ نہ ہو پائے گا۔ زہیر تم چلے جاؤ۔ کہا مولا یہ نہ ہو سکے گا۔ بریر حمدانی تم چلے جاؤ۔ کہا مولا یہ نہ ہو سکے گا۔ جب ایک ایک کو کہتے چلے تو ان اصحاب و انصار نے کہا مولا ہمیں کب تک آزمائیں گے آقا، کب تک ہمیں آزمائیں گے؟ اگر ہمیں 70 مرتبہ زندگی ملے تو ہم 70 مرتبہ آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ حسین کی نگاہ اس خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ایک سیاہ فام غلام پہ پہنچی، کہنے لگے جون، ایک مرتبہ اس نے کہا جی آقا حکم کرے، کہا جون تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ عزیزو سارے اصحاب و انصار نے تو کہا تھا کہ ہم نہ جائیں گے، مگر جون اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، مجمع کو ہٹاتے ہوئے حسین کے قریب آئے، اپنے ہاتھوں کو پاہائے اقدس امامت پہ رکھا اور کہا مولا میرا خون بدبودار ہے، میرا چہرہ سیاہ فام ہے، مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا چہرہ آپ کے نورانی چہرے کے ساتھ رہ جائے، میرا بدبودار خون آپ کے طیب و طاہر خون سے مل جائے؟ عزیزو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جو حسین نے جو طریقہ جون کے ساتھ کیا، یا تو علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا تھا یا جون کے رخسار پہ رخسار رکھا تھا، اور کہا تھا پالنے والے جون کے چہرے کو نورانی کر دے۔ عزیزو رات گزرنے لگی، گفتگو وہاں ختم ہوئی۔ حسین ابن علی اپنے اصحاب کو لے کے سہنے خیمہ گاہ میں آئے اور کہا میرے ساتھیوں حسین تمہیں بتلاتا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ میری بہترین معلومات کے مطابق صرف اس امام نے اس دنیا میں کھڑے ہو کے اپنے ساتھیوں کو جنت دکھائی ہے۔ حسین نے فضا میں خط کھینچا، دریچے کھل گئے، کہا حبیب یہاں تمہارا مقام ہے، سعید یہاں تمہارا مقام ہے، مسلم یہاں تمہارا مقام ہے۔ ایک ایک کو مقام دکھایا اور اس کے بعد کہا کہ میرے ساتھیوں اب تم تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف ہو جاؤ، رات بہت گزرنے والی ہے۔ حسین کے ساتھ ایک حسین کا صحابی رہتا ہے جس کا نام ہلال ابن نافع ہے، جو حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی بہن کے خیمے میں آئے، بہن نے کہا بھائی آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ تو لیا ہے، پرکھ تو لیا ہے، یہ کل ہمیں چھوڑ کے تو نہ چلے جائیں گے؟ بس یہ فکرہ ہلال کے کان میں پہنچا، دوڑتا ہوا صاحب کے پاس گیا اور کہا میرے ساتھیوں آؤ فاطمہ کی بیٹی کو یقین دلاؤ، یہ تلواریں لیے ہوئے آ گئے، اور کہا مولا شہزادی سے کہے کہ اگر یہ کہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ دے۔ دل کو اطمینان ہوا ہوگا میری شہزادی کے کہ میرے بھائی کے اصحاب
اتنے وفادار ہیں. بس عزیزوں بچوں کی التش کی آوازیں بلند تھی. بریر حمدانی عزیزوں یہ شخص حسین کے اصحاب اور انصار میں سے ہے, شہدائے کربلا میں سے ہے. اس نے اپنے چند ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا چلو ہم گھاٹ پہ جا کے پانی بھر کے آتے ہیں. یہ 1 یا 2 مشکیزیں لیے بریر اور اس کے ساتھی یہ شب عاشور ہے دیر فرات کے گھاٹ پہ پہنچے. جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے پوچھا سپاہیوں نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں بریر حمدانی ہوں. اس اتفاق سے وہ جو دستہ وہاں پہ تھا وہاں بھی کوئی بریر کے قبیلے کا انسان تھا. اس نے اجازت دے دی. بریر نے مشکیزہ بھرا اور بریر خاموشی سے وہ مشکیزہ لے کے خیام حسینی میں آئے اور اہل بیت اطہار کے خیموں کے پاس کھڑے ہوئے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی, بچوں آ جاؤ تمہارا وہ غلام بریر پانی لے کے آیا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے. بریر نے وہ مشکیزہ آگے کر دیا. اللہ اکبر. ان بچوں کی پیاس کہ وہ بچے مشکیزے کے اوپر آ گئے. کسی نے رخسار رکھا, کسی نے گلا رکھا کہ ایک مرتبہ مشکیزے کا دہانہ کھل گیا, وہ پانی بہ گیا. بچے پھر پیاسے رہ گئے, بچے پھر پیاسے رہ گئے. بس عزیزو یہ آخری فکرے ہیں. ہلال ابن نافع وہ شہیدوں میں ہے, وہ اصحاب حسین میں ہے جو کربلا کے میدان میں زندہ بچ گیا تھا. ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا لال اپنے خیمے سے نکلے. میں سوچ کے کہ میرا مولا کہاں جا رہا ہے, میں بھی اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلا. ایک مرتبہ آہٹ کو محسوس کر کے حسین نے کہا کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے. کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں, یہ میدان ہے دشمنوں کا نرگاہ ہے. کہا آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو, ساتھ ساتھ چلو. ایک ایک مقامات بھی اسے دکھائے, ایک ایک مقامات بھی دکھائے. اور ایک مقام پہ جانے کے بعد کہا اب تم یہاں رک جاؤ, میں اکیلا اور تنہا آگے جاؤں گا. یہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا مولا ایک نشیب میں اتر گیا, ایک نشیب میں اتر گیا. رات تاریک تھی, میں بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا کہ دیکھوں میرا مولا کیا کر رہا ہے, مگر ہمت نہ ہوئی. مگر میں نے یہ فکرے ضرور سنے کہ میرا مولا کہہ رہا تھا اماں حسین آ گیا, اماں حسین آ گیا ہے. بس عزیزوں میں مرزا دبیر کے مرثیے کی ایک بیت پڑھنا چاہتا ہوں اور گفتگو تمام کر دیتا ہوں. ظافر جن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مرزا دبیر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اس سے کہا تھا کہ تو چلا جا. کچھ فاصلے پہ پہنچا تو اس نے حسین کی شہادت کی اطلاع پائی. اب وہ پلٹ کے آیا, چاہتا ہے کہ لاشیں حسین پہ جائیں. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ظافر اس کے قریب آیا, لاشے کے قریب جانا چاہتا ہے, تو ایک مرتبہ آواز آئی. حورا نے بہشت پکار کے کہا ہائے ہائے کدھر کو آتا ہے, قیامت کی گھڑی ہے. سر کھولے ہوئے فاطمہ لاشے پہ گئی.